بسم الله الرحمن الرحيم. أنف في الماء وإست في السماء. ناک پانی میں اور مقعد آسمان میں. سمع المامون يوما بعد الکنافین وهو يقول. ایک روز مامون الرشید نے ایک بنگی کو کہتے ہوئے سنا. وكان مارا في موكبه. وہ اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے. لقد سقط هذا من عيني. یہ شخص. تو وہ بنگی نے کیا کہا کہ یہ شخص یعنی مامون میرے نظروں سے گر گیا. من حين غدر بأخيه. جب سے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی. اس بنگی نے کیا کہا کہ مامون تو میرے نظرے سے گر گیا جس وقت سے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی. فقال المامون هل لي من يشفع لي إلى هذا الرئيس. مامون الرشید نے کہا هل لي من يشفع لي إلى هذا الرئيس ارفع إلى عينه بعد سقوطي. تو مامون نے کہا هل لي من يشفع. کیا ہے کوئی جو میرے حق میں اس رئیس سے سفارش کر دے. هل لي من يشفع لي. کوئی ہے جو میری سفارش کر دے الى حاضر رئیس. اس رئیس سے سفارش کر دے. لِأُرْفَعُ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ. تاکہ میں اس کے نظروں سے گرنے کے بعد اس کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں. کوئی ہے جو میرے حق میں اس رئیس سے سفارش کر دے کہ میں اس کے نظروں سے گرنے کے بعد اس کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں. فقال المامون. مامون نے کہا هل لي من يشفع. کوئی ہے جو میری سفارش کرے الى حاضر رئیس. اس رئیس کے سامنے. لِأُرْفَعَ. تاکہ میں بلند ہو جاؤں الى عین. ان کے آنکھوں کے سامنے. بعد سقوط. گرنے کے بعد. تو یہ ایک حکایت بیان کی ہے. تو سمع المامون یومن. تو اس کا عنوان ہے انف فی الماء و استن فی السماء. انف فی الماء. تو یہ ایک جملہ کہاوت ہے جو ایسے شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو بے حیثیت ہو اور اپنے آپ کو باحثیت تصور کرتا ہو. یعنی چھوٹا منہ بڑی بات. بے حیثیت ہو اپنے آپ کو باحثیت تصور کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ایسی کہاوت ہے. تو سمع المامون یومن. واقع ہے کہ مامون بادشاہ ایک دن اپنے قافلے کے ساتھ کہیں گزر رہا تھا. ایک بنگی نے انہیں دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ جب سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے اس وقت سے میری نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. مامون نے سن کر طنزیہ کہا ہے کہ کوئی شخص جو اس سردار صاحب سے میرے حق میں سفارش کر دے. کوئی شخص ایسا ہے تاکہ میں ان کے نظروں میں معزز بن جاؤں. حاضر رئیس تنزن کہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ تو کتنا بڑا باحیثیت ہے کہ تیری نظروں میں گرنے کی وجہ سے میرے حیثیت پر کوئی فرق آ جائے. ظاہر ہے کہ کسی بنگی کے نزدیک بے حیثیت ہونے سے کسی معزز شخص کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. حین غدر بأخیہ. غدرہ کا مختصر واقعہ یہ ہے. یہ غدر کا بے وفائی کا دھوکے کا کہ خلیفہ ہارون رشید نے 158 میں اپنے بیٹے امین بن زبیدہ خاتون کو ولی عہد بنایا تھا جبکہ امین کی عمر صرف 5 سال تھی. اتنی چھوٹی عمر میں ہارون رشید سے پہلے کسی مسلمان فرما روا نے کسی کو ولی عہد نہیں بنایا تھا. پھر 182 میں اپنے دوسرے بیٹے مامون بن مراجل
کو جب اس کی عمر 12 سال کی تھی ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس بات کی بیعت کی لی کہ امین کے بعد مامون تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ امین کے بعد مامون ہوگا جو خلافت سنبھالے گا۔ اور 186 میں اپنے تیسرے بیٹے قاسم کو بھی ولی عہد بنا دیا، لوگوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مامون کے بعد قاسم تخت خلافت کا مالک ہوگا، لیکن قاسم کو ولیعہد سوم بناتے ہوئے بیعت میں یہ شرط رکھی کہ اگر مؤتمن لائق ہو تو مامون کا جانشین بنے گا، وگرنہ مامون کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اس کو معزول کر دے، کسی دوسرے کو اپنے ولی عہد بنا لے۔ جب قاسم کو ولی عہد سوم بناتے وقت بیعت میں یہ شرط بھی رکھی تھی، اگر قاسم لائق ہو تو مامون کا جانشین بنے گا، وگرنہ مامون کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کو معزول کر دے، کسی دوسرے کو اپنے ولی عہد بنا لے۔ تو ولی عہد اول یعنی امین کو عراق، شام، عرب کے ملکوں کے حکومت سپرد کی، مامون کو ممالک مشرقیہ دی تھی، اور قاسم مؤتمن کو جزیرہ صغور اور عواصم کے صوبوں کی حکومت عطا کی۔ پھر امین سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں مامون کے ساتھ ایفا عہد کروں گا۔ اسی طرح مامون سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں امین کے ساتھ ایفا عہد کروں گا۔ ان عہد ناموں پر اکابر علماء، مشاہیر، مشائخ، سرداران لشکر، اراکین سلطنت، بزرگان مدینہ، بزرگان مکہ کے دستخط کرا کر خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا۔ جو ملک جس بیٹے کو دیا تھا اسی پر اس کو قناعت کرنے اور کسی دوسرے بھائی کو ملک نہ لینے کا بھی اقرار کر لیا تھا۔ صرف خلافت میں ترتیب رکھی تھی کہ اول امین خلیفۃ المسلمین ہوگا، امین کے بعد مامون، اور پھر قاسم خلیفہ ہوگا۔ اس عہد نامے پر امین، مامون وغیرہ کی بھی دستخط تھی۔ اب ہارون الرشید کے انتقال کے بعد امین مامون میں اتفاق قائم نہ رہ سکا۔ مخفی اور اعلانیہ مخالفت کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر 194 کے آخر میں امین نے مامون کو ولی عہد سے معزول کر دیا۔ امین نے مامون کو ولی عہد سے معزول کر دیا اور مامون کی جگہ اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنا دیا، بلکہ اپنے بھائی قاسم کو بھی معزول کر کے اس کی جگہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو ولی عہد بنا دیا، اور خطبوں میں موسیٰ اور عبداللہ کا نام لے جانے لگا۔ یہی سے امین اور مامون کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ انہیں ایام میں امین نے خانہ کعبہ سے اس دستاویز کو جو ہارون نے لٹکائی تھی اتروا کر چاک کر دیا، ختم کر دیا۔ امین کے طرف سے حجاز کا عامل داؤد بن عیسیٰ تھا۔ امین نے جب خانہ کعبہ سے دستاویز کو اتار کر چاک کر دیا تو داؤد بن عیسیٰ نے امین کے حکم کے تعمیل کرنے سے انکار کر دیا، اور مکہ اور مدینہ اور حجاز کے باشندوں کو سمجھایا کہ امین نے مامون پر ظلم کیا۔ ہم نے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہنا چاہیے، اور موسیٰ جو ایک شیرخوار بچہ ہے ہرگز اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ داؤد بن عیسیٰ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اہل حجاز نے مامون کی خلافت کو تسلیم کر کے امین کا نام خطبے سے نکال دیا اور مامون ہی کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ 194 ہجری کا ہے، 196 کا ہے۔ تو عارض بغاوتوں اور سرکشوں سے امین کو زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر جانبین میں محاذ آرائی جاری رہی۔ امین کے ہر ایک لشکر کو مامون کے سپہ سالاروں کے مقابلے میں شکست پر شکست ہوتی رہی۔ مامون کو جو بڑا بھائی تھا اس کو شکست ہوتی رہی، اور مامون کے دو زبردست سپہ سالار طاہر اور
हरसमा की तरफ दोस्तों की तरफ दो सिम्मतों से बढ़ते चले आ रहे थे। मामून के दो जबरदस्त फलसलार ताहिर बिन हुसैन और हरसमा बिन आयुन बगदाद की तरफ दो सिम्मतों से बढ़ते चले आ रहे थे। अमीन की खिलाफत और हुकूमत सिर्फ बगदाद और बगदाद के गिरदो नवाह तक महदूद रह गई। मुसलसल नाकामियों के बाद रमज़ान 196 से अमीन के लिए नहायत नाजुक और ख़तरनाक ज़माना शुरू हुआ। मामून के सरदारान फौज ने बगदाद का मुहासरा करके अहले बगदाद पर अरसा हयात तंग कर दिया। तकरीबन 100 बरस ये मुहासरा जारी रहा। बिलाखिर तंग आकर अमीन ने हरसमा से अमान तलब की। उसने बखुशी मंजूर कर लिया, मगर ताहिर को जब ये बात मालूम हुई तो उसको बेहद नागवारा गुजरा कि आखिर फतह याबी का सहरा हरसमा के सर बंधेगा। उसने पहरा निहायत सख्त कर दिया। अमीन महल सरा से ना निकल सके। हरसमा ने यह तजवीज़ रखी कि रात के वक्त अमीन निकल कर उस किश्ती में जो उसके महल सरा के नीचे हरसमा के लिए मौजूद होगी सवार हो जाए और हरसमा की पनाह में आ जाए। तो मुहर्रम उल हराम को रात के वक्त दरिया के किनारे आया और हरसमा की जंगी किश्ती पर सवार हो गया, और हरसमा ने नहायत इज्जत और एहतराम से किश्ती में सवार कराया। अमीन के हाथ पर बोसा दिया और किश्ती चलाने वालों को रवानगी का हुक्म दिया। जो जो किश्ती रवाना हुई, सामने से ताहिर की किश्तियों को बेड़ा आ गया और हरसमा की किश्ती का मुहासरा करके लड़ाई शुरू कर दी। गोता जनों ने किश्ती में सुराख कर दिया और हमला और ने हर तरफ से तीर की बारिश की। आखिर किश्ती में पानी भर आया और वो डूब गई। हरसमा के बाल पकड़कर मल्लाह ने निकाला और डूबने से बचा लिया। अमीन पानी में तैरने लगा। इसको ताहिर के आदमियों ने पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। आधी रात के वक़्त चंद अजमी कैद खाने में नंगी तलवारें ली हुई दाखिल हुई और अमीन को कत्ल कर दिया। तो गदर बेअखीर ही से यही वाक़या मुराद है कि मामून ने अपने भाई अमीन को कत्ल कर दिया। अल हिलम बुरिदबारी, इंशाअल्लाह ये कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा जी। जी। सच जी। इसमें